7 ستمبر 1974 کو جو مسلمانوں کا 100 سالہ دیرینہ مطالبہ پورا ہوا، اس کی وضاحت اور اس کی خوشی اور اس پر شکرانہ اور اس کے آئندہ تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، اسلام ان مذاہب میں ایک نمایاں مذہب ہے۔ وہاں جو مذاہب ہیں وہ کتابوں میں ہیں اور یہاں جو مذہب ہے وہ سینوں میں ہے۔ وہاں جو مذاہب ہیں وہ کتابوں میں ہے، یہاں جو مذہب ہے وہ سینوں میں ہے۔ وہاں جو مذاہب ہیں ان کے پھیلاؤ کے لیے دنیا میں مال دولت کے انبار لگائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جان، اولاد، صلاحیتوں کی قربانیاں لگائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کسی نے اپنے نبی سے ایسی وفا نہیں کی جیسی مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر زمانے میں وفا کی ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں کہنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اور بھی بہت سے مذہب ہیں، آپ صرف قادیانیوں کا ہی کیوں ذکر کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہماری قادیانیوں سے نہ تو دولت کی لڑائی ہے، نہ زمین کا کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی مملکت کا جھگڑا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، ہم انہیں کہتے ہیں تم واپس اسی طرح جیسے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے، تم ویسے ہی اس غلامی میں آ جاؤ۔ اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اتنا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ یہ تو موٹی سی بات ہے۔ اب جو جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہے، اب جھگڑا یہ ہے، اختلاف یہ ہے کہ وہ اپنے کفریہ عقائد کے ساتھ اسلام کا لیبل لگانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا وہ کفریہ عقائد چھوڑ دیں یا اسلام کا لیبل لگانا چھوڑ دیں۔ یہ ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔ کوئی زیادتی نہیں ہے، ہماری طرف سے انہیں اجازت ہے یا تم پہلے کی طرح ہی مرزے کو چھوڑ کر حضور کی نبوت پر ہی آ جاؤ۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلواؤ۔ اب جھگڑا صرف لیبل کا ہے، تو دنیا میں جتنی بھی فرمیں ہیں ان کے لیبل رجسٹر ہوتے ہیں، دوسری فرم استعمال کرے تو وہ اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ حکیم صاحب درسو حق ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹ، اس کا یہ رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ تو ہم نے گل ہی نہیں دی، فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ کیا کہا، قانونی حق اختیار کیا۔ ہم چلے گئے اسمبلی میں، پہلے ہم عدالت میں گئے، عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان ان عقائد کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ ان عقائد کے ساتھ عدالت نے فیصلہ دیا، ان عقائد کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو نہیں مانا، عدالت کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم آپ بولیں گے نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے رہے۔ اب قانون کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا،
آئین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالتیں قانون کی وضاحت کرتی ہیں، قانون بناتی نہیں ہے۔ قانون بنانے والی قانون ساز اسمبلی ہے۔ ہم نے اسمبلی میں رجوع کیا، اس وقت کے علماء نے اور تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر ایک قرارداد لکھی، اور وہ قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ سے پیش کروائی۔ جب قرارداد پیش ہوئی تو قانونی کام ہوا یا غیر قانونی کام ہوا؟ قانونی کام۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو میڈیا پر آ کر ہمارے اپنے آپ کو بڑے سکارر کہتے ہیں، وہ جو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم قادیانیوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بھئی پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت نے ان کا فیصلہ کیا، ان عقائد کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب تو عیسائی عدالتوں میں بھی انہوں نے ریٹ دائر کی، اور عیسائی عدالتوں نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلام کے عقائد اور ہیں، قادیانیوں کے عقائد اور ہیں۔ تو جب عقائد ان کا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ اور، تو وہ پھر مسلمان رہے؟ وہ نہیں مانے۔ ہمارے بڑوں نے پھر جہاں قانون بنتا ہے وہاں قرارداد پیش کی، تو یوں نہیں ہوا کہ قرارداد پیش کی اور ہم زیادہ تھے تو انہوں نے کہا چلو یہ جمہوری ملک ہے تو مسلمان زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے تو لہذا ان کو کافر قرار دے دو۔ جمہوری ملک میں ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ ان کا اس وقت کا خلیفہ، اس کو بلایا گیا اور اسے بلا کر اسے کہا آپ اپنی وضاحت پیش کریں، اسے معذر نامہ کہتے ہیں۔ اس نے اپنی وضاحت پیش کی، بڑا تیز تھا مرزا ناصر، بہت تیز تھا۔ اس نے اپنی وضاحت پیش کی۔ یہاں کتابوں میں بڑی کمال بات ہے، قومی اسمبلی میں جہاں وہ اپنا معذر نامہ پیش کر رہا ہے، اس نے کھولا ہوا اپنا رجسٹر اور نہ جانے کہاں سے کسی پرندے نے سیدھی اس کے اوپر بیٹھ کر دی۔ اس نے انگلش میں کہا آئی ایم ڈسٹربڈ، مجھے ڈسٹرب کر دیا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر ٹیشو شدہ نے صاحب کی ہونے کا اتنا ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بات پیش کریں۔ اب جب اس نے اپنا موقف پیش کر لیا تو چاہیے تھا کہ پھر فیصلہ ہو جاتا، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ جو اس نے موقف پیش کیا اس میں سے جو اس پر سوال ہوئے، میں صرف 3 سوالوں پر بات کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے مسیح موعود مانتے ہیں۔ مسیح کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وہ ہاتھ لگاتے تھے تو مادر ذات اندھے بینا ہو جاتے تھے، کون کا مریض ٹھیک ہو جاتے تھے، پرانے سے پرانے مریض صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کا نام مسیح پڑ گیا، ہاتھ لگا کر شفا دینے والے، موعود جن کا وعدہ کیا گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق دوبارہ آئیں گے، تو موعود کہتے ہیں لوٹ کر آنے والے کو۔ جو پہلے آیا پھر تو جو آئے ہی پہلی بار ہو، وہ پہلی بار آتا ہے یا دوبارہ آتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آگے بولے گا تاکہ آپ کسی کو بات سمجھا تو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا
اس کو ابھی باتیں تو اور بھی سوال ہو سکتے تھے، سوال یہ کیا کہ پھر آپ اس کو نبی مانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو آپ یہ بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تم مانتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر نبی مان لیا۔ جھوٹ کے کوئی، آپ نے سنا ہوگا، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اب جب اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایمان والوں، اللہ کرے آپ کو بھی یہ غم و فکر لگ جائے۔ وہ لکھتا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ فتح کی آخری آیت ہے، وہ یوں شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے نہیں جاتا۔ اس آیت کو لکھنے کے بعد وہ لکھتا ہے اس آیت میں اللہ نے مجھے ہی محمد اور رسول کہا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 میں واصل جہنم ہو گیا اور یہاں بنارس روڈ پہ مرا۔ پھر اس کی لاش مال گاڑی میں لے جا کر قادیان دفن کی گئی۔ آپ 1908 میں وہ مر گیا ہے۔ آج تک یہ گستاخی 70 زبانوں میں چھپ کر پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ میں جذبات سے بات نہیں کر رہا، بات تو جذباتی ہے، پر میں اپنے اوپر ضبط کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایمانداری سے بتاؤں۔ جب دنیا یہ پڑھے گی تو وہ کیا سوچے گی کہ یہ مسلمان، یہ جو نماز پڑھنے آئے ہیں، انہیں کا حضور سے کیا رشتہ ہے؟ ایک بدگماش اپنے آپ کو لکھ رہا ہے میں محمد ہوں، میں رسول ہوں، اور قرآن میں جو محمد اور رسول کہا گیا مجھے ہی کہا گیا ہے، تو یہ مسلمان کہاں ہے؟ میرے استاد مولانا منظور احمد چنگیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بہت خطرہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے گناہ گاروں نے جو جنت میں جانا ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت سے جانا ہے۔ حدیث پاک کی بات ہے۔ اور اگر یہ لوگ شفاعت کے لیے گئے اور وہاں ابو بکر صدیق بھی ہوں گے جو حضور کے تاج ختم نبوت کے پہلے سے پسلا رہا ہے، وہ بھی ہوں گے، اور انہوں نے کہا حضور شفاعت سے پہلے ان سے پوچھے میرے دور میں ایک جھوٹا نبی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نے ریاست مدینہ کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے سب کچھ لگا دیا، ان سے پوچھے تمہارے دور میں ایک جھوٹا نبی تھا، تم نے اس کے مقابلے میں کیا قربانی دی ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، زور سے بتائیں۔ اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف کرے بندہ تو پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم اسے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ شروع میں نہیں بتاتے، مجدد مانتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھے اور کیا مانتے ہو؟ بس مجدد مانتے ہیں، یعنی مشکل پر اس پر آتے ہیں کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ مصطفیٰ کریم چونکہ نبی ہیں، اب ان کا ختم نبوت کا تاج کوئی اپنے سر پہ سجائے اور وہ بھی زندہ رہے اور ہم بھی زندہ رہے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہیں۔ دوسرا سوال کیا، یہ بتائیں کہ اگر کوئی، تم اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہو؟ کہا ہم بھی مسلمان۔
دنیا میں کوئی ہے جو پہلے مسلمان سے پہلے کوئی لفظ لگائے؟ انہوں نے پرویز مشرف کو او میاں دے وچوں ہی سی، وہ کہتا سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے پاکستان۔ بھائی سب سے پہلے پاکستان ہے یا سب سے پہلے اسلام ہے؟ اگر اسلام نہ ہو تو پھر پاکستان کس اسلام کے نام پر بنے گا؟ پہلے اسلام تھا، اسلام کے نام پر پاکستان بنا۔ تو یہ تو عجیب بے وقوفی کی بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، علم تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام پہلے یا پاکستان پہلے؟ اسلام پہلے ہے، پھر اس کے نام پر پاکستان بنا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تم عامدی مسلمان؟ کہتے ہیں میں عامدی مسلمان ہوں۔ اس کے خلیفہ نے کسی نے پوچھا، طالب بچے نے جیسے ہی ہمارے بچے سے پوچھا، خود ہی بیٹھا ان کے پاس سوالات کے لیے، اس نے پوچھا ہم عامدی مسلمان کیوں کہلواتے ہیں؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ کچھ سے کہلوانا سے نہیں، اس لیے سے عامدی مسلمان کہلواتے ہیں۔ عقل کا یہ حال ہے، علم کا یہ حال ہے۔ خیر انہوں نے کہا اچھا آپ اپنے آپ کو عامدی مسلمان کہلواتے ہیں، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ غیر عامدی ہیں۔ اچھا وہ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب چپ۔ اگر کہتا ہے مسلمان ہے تب پھنستا ہے، اگر کافر کہتا ہے تو تب بھی پھنستا ہے۔ حضور نے ہمیں جو راستہ دیا ہے، اللہ کی قسم آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو کہیں گے میں مسلمان ہوں اور میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور خلیفہ وقت ہے، تم سے پوچھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ کہتا وہ بھی مسلمان ہے۔ کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پکے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس نے کہا اسلام کے کئی دائرے ہیں، ایک دائرے سے خارج ہو گئے تو کسی دوسرے دائرے کے اندر تو ہے۔ اب بتاؤ، ایک طرف اس کی عقل پر بندہ ماتم کرے، بس سیدھی سی بات ہے، تم کہو ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ جو رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی مانے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ زور سے بولیں گے۔ اگر کسی عدالت میں بھی آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیوں؟ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر ہے سب کچھ، آخرت نہیں ہے، اللہ اس کا رسول نہیں ہے۔ اسے کہا کہ تمہاری کتاب یہ دیکھو، لکھا ہے پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہتا ہے اسلام کے کئی دائرے ہیں، تو ایک سے خارج بھی ہوگا تو باقی تو دائروں میں رہے گا۔ اب مجھے ان کی بھی عقل پر حیرانی ہوتی ہے جو اسے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں انہیں رسول اللہ کی غلامی میں لانے کی فکر نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو باقیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ غیر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو اس نے مانا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ باتیں تو عمومی سی باتیں ہیں۔ سب سے آخری سوال آپ بھی یاد کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرو۔ بچے آپ کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کے جال پھیلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے جال ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ اور مجھے بڑی حیرانی ہے، کوئی مال کو لوٹنے والا ہو اس کے لیے قانون ہے، کوئی جائیداد لوٹ لے تو اس کے لیے سزا ہے، جان لوٹ لے تو سزا ہے، ایمان لوٹ لے تو کوئی سزا نہیں۔ کس ملک میں
جس ملک کو کلمے کے نام پر کیا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں دینی حمیت اور غیرت نصیب فرما دے. اب جب تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ جو لوگ تمہارے مرزا قادیانی کو نہیں مانتے ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک تو سوال وہ تھا نا، ایک سوال یہ اور ہے، ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اب اس وقت 100 کے قریب اسمبلی کے ممبران تھے. پہلی بات تو بڑی چبھی کہ جو ہمیں مسلمان نہیں، جو ہمیں مرزے کو نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس پر بھی انہیں تکلیف تو بڑی ہوئی. آخر ایک مسلمان کو اگر کافر کہے تو اسے تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے اگر وہ مسلمان ہے تو. اگر اس کو اس پر فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کہا کرتا ہوں تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. قیامت کرو تو فخر ہوگا، یہاں بھی ہونا چاہیے. وہاں تو یہ فخر کریں گے، کیوں؟ وہاں سب سے پہلے شفاعت ہی ان کے نصیب ہونی ہے. یہاں فخر کریں. امریکیوں کو فخر ہے ہم امریکی ہیں، کسی کو فخر ہے ہم فلاں ہیں. ایک مومن کو بھی فخر ہونا چاہیے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہے کہ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ رسول اللہ سے جڑتا ہے، اس ہستی سے جڑتا ہے جس کی زلفوں کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، جس کے چہرے انور کی میرا رب قسمیں اٹھاتا ہے، جس کے سینے کا ذکر آئے تو رب فرماتے الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھ کا ذکر آئے تو رب فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ان کی آنکھوں کا ذکر آئے تو رب فرماتے ما زاغ البصر وما طغى. ان کی زبان کا ذکر آئے تو اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ان کی اسراء معراج کا ذکر ہے، اللہ فرماتے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ان کے دور کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے. ان کی زندگی کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں لعمرک محبوب، مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے. فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب تو زور سے بولو یار، ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. ہماری فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارا اس رحمت والے نبی سے تعلق ہے. ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے نام پر جینے اور مرنے والے ہیں جو اس کائنات کا مقصود ہے. تو پوچھو کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چپ. یہ عقیدے نہیں آتے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حبیب ابن زید سے جب مسلمہ کذاب نے پوچھا نا تو مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ پہلے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا میرے یہ کان یہ آواز سن بھی نہیں سکتے. یہ عقیدہ ہے. یہ نہیں کہا نہیں مانتا. تم جو بات کہہ رہے ہو میرے یہ کان اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جواب کیا دوں؟ جس کو حضور کی نسبت مل جائے اسے کسی اور نسبت کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں رہتی. ہمیں تو نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم ساری امتوں میں اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں مصطفیٰ میں لگائے صلی اللہ زور سے کہہ دیجیے. آخری سوال جو کیا یہ بتاؤ جو مرزے کو نہیں مانتے ان کے متعلق کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بحال اللہ کا غلام ہو مرزے کو نہ مانے وہ گنجریوں کی اولاد. آئے بتاؤ ظلم ہماری طرف سے ہے یا ادھر سے ہے؟
ہماری طرف سے کون سا ظلم ہے؟ 1934 میں تمہیں عدالت نے کافر قرار دیا، تم نے نہیں مانا۔ ہائی کورٹ میں تمہیں کافر قرار دیا، تم نے نہیں مانا۔ سپریم کورٹ نے تمہیں کافر قرار دیا، تم نے نہیں مانا۔ شرعی عدالت نے تمہیں کافر قرار دیا، تم نے نہیں مانا۔ قومی اسمبلی نے تمہیں کافر قرار دیا، تم نہیں مانتے۔ اب ہم ظالم ہیں یا تم ظالم ہیں؟ قانون پر چلنے والا کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور قانون کو توڑنے والے کون ہیں؟ قادیانی ہے۔ قانون کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمیں اقلیتوں کے حقوق دیا جائے۔ اور قانون، جس قانون سے تم حقوق مانگتے ہو، اس قانون کو تو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مفتی محمود رحمہ اللہ سے حفیظ پیرزادہ نے کہا کہ اچھا کیا اس میں ترمیم کرنی ہے اب؟ کہا نہیں، بس وہ جو باقی اقلیتیں ہیں اس میں ان کا نام لکھ دیا جائے۔ بھئی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور بھی کچھ ہے۔ یہ ہندوؤں میں ایک نیچے کی کوئی قوم ہے تو وہ ہے، تو وہ اس میں لسٹ میں نام نہ لکھا جائے۔ اس نے کہا مولوی صاحب، مفتی صاحب، کوئی نام لکھنا اس لسٹ میں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ غیر مسلم ہوں گے تو نام تو ان کو اسی میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا نام لکھنا ہے؟ انہوں نے کہا مرزائی۔ انہوں نے کہا وہ تو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں۔ انہوں نے کہا احمدی تو ہم ہیں، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، احمدی کہاں ہے؟ بھئی ہم احمدی ہیں نا۔ جس احمد کو وہ مانتے ہیں وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ سچے احمد کے تو ہم ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں قادیانی لکھنا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں کیوں آئین کو ناپاک کرنے لگے ہو ان کا نام لکھ کر، قادیانی لکھ کر؟ تو مفتی صاحب نے کہا یہ بتاؤ قرآن میں جب فرعون کا نام ہے، شیطان کا ہے، خنزیر کا ہے، تو قرآن کی صداقت پر کوئی حرف آ گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین کو ان کو قادیانی لکھو۔ اسے کہا اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہلواتے۔ بھٹو صاحب بھی موجود ہے، پریشان ہے کہ دو میں پاس مولوی نے، وہ بھی مولوی اسی ادا کوثر نیازی، ہم نے اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، بڑی لچھے دار تقریر کرتا تھا، وکیل بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہلواتے نہیں ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب اس کو سمجھائیں، ہم یوں لکھ دیتے ہیں مرزائی اور لاہوری گروہ، بریکٹ میں لکھ دیں گے جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بس جان چھوڑو، ٹھیک ہے جو ہوگا مفتی صاحب نے۔ تو میرے بھائیو، ہم آئین پر عمل کرانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو رہے وہ ملک پاکستان کے آئین کا پابند ہو کر رہے۔ آپ ملک کے قانون کے پابند ہو کر رہ رہے ہیں نا۔ ہمیں سانو زبردستی ویکسین لوانی پہ رہی ہے تو لگوا ہی رہے ہیں نا، حالانکہ کوئی توقع نہیں بڑھتا، لیکن پھر بھی اسی لگوا رہے ہیں۔ کیوں؟ ملک کا قانون ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے، اور تم ملک کے قانون کو مانتے بھی نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اقلیتوں کے حقوق بھی دیے جائے۔ حکیم صاحب ہے دسو بھی جڑے قانون نے مننے انہیں کڑے حقوق مل دیں؟ اس کا حق تو ایک ہی ہے، جو قانون کو نہ مانے وہ باغی ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں کہہ رہے۔ آخری جملہ سناتا ہوں، علامہ اقبال مصور پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ بھائی مولوی نو نہیں مندے تھے، علامہ اقبال نو تے مندے نو نا، کیا خیال ہے؟ کیا وہ چھوٹے عالم تھے؟ وہ عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور کامل مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے کہا قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجے تو پاکستان بنیا بھی نہیں تھی۔ جس وقت انہوں نے کہا ہے اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا۔
انہوں نے کہا قادیانیت کا اسلام سے، زور سے بولے، اپنے بچوں کو سکھا دو کہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب